بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری کلاس کے لیے ایک بہت اچھی اسٹوری، الادین اور اس کا جادوئی چراغ۔ الادین اور جادو کا چراغ۔ ہم پہلے اس کہانی کو پڑھتے ہیں تفصیل سے، اس کے بعد پھر اس کے سوال جواب کریں گے۔ تو ہم اس کو کلر بک میں پڑھتے ہیں، ویسے یہ تحریر یہاں پہ بھی موجود ہے، لیکن میں تصویریں بھی اس میں ساتھ ساتھ شامل ہوں گی، اس لیے آپ کو یہاں سے جو ہے وہ اسٹوری سناتا ہوں۔ الادین اور جادو کا چراغ۔ یہ الادین ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ جادو کا چراغ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اسٹوری پڑھی بھی ہوگی، فلم بھی دیکھی ہوگی اس کی۔ اس میں یہ جن ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ شہزادی ہے، شہزادی کا ٹائگر ہے، شہزادی کے ابا نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر یہ ہے جناب جادوگر، اس کا نام کیا ہے ابھی ہم کہانی میں پڑھیں گے، اور یہ اس کا طوطا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک سمرقند میں ایک نوعمر لڑکا رہتا تھا۔ نوعمر کا مطلب چھوٹا، ابھی ابھی جوان ہوا تھا، جس کا نام الادین تھا۔ وہ بے حد غریب تھا اور اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ وہ بڑا بہادر اور دلیر تھا، مگر غربت نے اس کی خوبیوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ اپنے پالتو بندر کے ساتھ بازاروں میں گھومتا اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا۔ الادین اور اس کا بندر دونوں ہی بڑے شرارتی تھے۔ اکثر بازار کے دکاندار بھی، یہ دکان میں واو نہیں آنا چاہیے، دوکان ہو جائے گا، یہ واو نہیں ہونا چاہیے، دکان دار بھی ان دونوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تھے۔ الادین کو بڑا آدمی بننے کا شوق تھا۔ وہ اپنے بدن پر قیمتی کپڑے سجائے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، مگر یہ سب خواب ہی تھا۔ وہ بدن پر مختصر کپڑے پہنے چند درہم بمشکل کماتا۔ تو جہاں وہ رہتے تھے وہاں روپیہ یا نوٹ نہیں تھے، وہاں درہم چلتے تھے، وہاں کا جو سکہ تھا وہ درہم تھا، جس میں 2 وقت کی روٹی ہی کھائی جا سکتی تھی۔ عمدہ لباس نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ وہ اکثر بلند و بالا عمارتوں پر چڑھ جاتا۔ یہ دیکھو چڑھا ہوا ہے، وہ چڑھ کے پورے شہر کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کا بندر ہے، یہ الادین ہے۔ بلند و بالا عمارتوں پر چڑھ جاتا اور گھنٹوں وہاں بیٹھ کر حسرت بھری نگاہوں سے شہر کی عالیشان عمارتوں اور ان کے مکینوں کو دیکھتا رہتا۔ مکین کا مطلب جو اس میں رہتے ہیں۔ ملک سمرقند کا بادشاہ ابو داؤد بے حد ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی یاسمین تھا۔ وہ بڑی شوق اور چنچل لڑکی تھی، ہر وقت کھیل کود کے تماشوں میں مصروف رہتی تھی۔ بادشاہ ابو داؤد یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے، مگر یاسمین کو کوئی شہزادہ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ اسے مہم جوئی کا بے حد شوق تھا۔ محل کی بلند و بالا دیواریں اسے قید خانہ لگتی تھیں۔ وہ ان در و دیوار سے باہر نکل کر کھلی فضا میں جانا چاہتی تھی اور لوگوں میں گھل مل کر زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی، مگر اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ ایک شہزادی تھی۔ شہزادی یاسمین نے کئی بار اپنے باپ سے باہر کی دنیا دیکھنے کی اجازت طلب کی، مگر ہر بار اسے انکار ہی سننے کو ملتا۔ بادشاہ کو خوف تھا کہ محل سے باہر شہزادی غیر محفوظ ہوگی اور دشمن اسے نقصان پہنچانے میں دریغ نہیں کریں گے۔ شہزادی خود کو محل کی قیدی سمجھتی تھی اور تنہائی میں خوب رویا کرتی۔ بادشاہ کا ایک وزیر جعفر تھا جو نہایت مکار اور بدصورت شخص تھا۔ اس نے چکنی چپڑی باتوں سے بادشاہ کا دل موہ رکھا تھا۔ اسے بڑی آرزو تھی کہ بادشاہ شہزادی یاسمین کی شادی اس سے کر دے، اس طرح وہ ملک کا نیا بادشاہ بن جاتا اور ایک خوبصورت شہزادی کا شوہر بھی۔ اس نے 1-2 مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار بادشاہ کے سامنے بھی کیا، مگر بادشاہ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ جعفر نے شہزادی کی دلجوئی کے لیے اسے تحفے تحائف بھی دیے، مگر شہزادی نے کسی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بادشاہ اور شہزادی کی طرف سے
بے رغبتی دیکھ کر جعفر نے فیصلہ کیا کہ بادشاہت اور شہزادی کے حصول کے لیے کوئی اور ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ جعفر کو جادوگری کا بڑا شوق تھا۔ وہ ہر وقت جادو کی کتابیں پڑھتا رہتا۔ اس نے جادو کے ذریعے بادشاہ کو اپنی خواہش پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ البتہ بادشاہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا اور کئی مہربانیاں بھی کیں۔ ایک دن اسے ایک پرانی کتاب میں جادو کے ایک چراغ کا قصہ پڑھنے کو ملا جو شاہ جنات نے گہری غار میں دفن کر رکھا تھا۔ اس چراغ کے حصول سے اس کی تمام خواہشیں پوری ہو سکتی تھیں، لہٰذا وہ قصے کے مطابق کئی دنوں کا سفر کرتا ہوا گہری غار تک جا پہنچا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ غار میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، جس پر وہ گھبرا کر باہر نکل آیا۔ اس نے اندر جانے کی کئی بار کوشش کی مگر ہر دفعہ ناکام رہا۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے پرانی کتاب نکالی تاکہ وہ جادو کے چراغ کی کہانی دوبارہ پڑھے اور اندر جانے کا طریقہ تلاش کرے۔ کئی دن وہ غار کے دہانے پر بیٹھا کتاب کا مطالعہ کرتا رہا۔ بالآخر اسے اندر جانے کا راز معلوم ہو گیا۔ وہ واپس سمرقند آیا اور الدین نام کے لڑکے کو تلاش کرنے لگا۔ دن رات کی محنت بر آئی اور وہ الدین تک پہنچ گیا۔ وہ بوڑھے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ الدین بوڑھے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جعفر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے باپ کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ الدین نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے خود کو اس کا رشتہ دار ظاہر کیا جو دور دراز رہتا تھا۔ الدین اسے ساتھ لے کر گھر چلا آیا۔ جعفر نے الدین کی ماں کو کچھ تحفے دیے اور افسوس کیا کہ وہ پہلے کیوں نہ آ سکا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو بتایا گیا کہ بھائی باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ باتوں باتوں میں الدین کی ماں نے غربت کا حال سنایا اور جعفر سے درخواست کی کہ وہ الدین کو کہیں کام دلوا دے تاکہ ان کی زندگی آسانی سے بسر ہو سکے۔ جعفر کو پہلے ہی موقع کی تلاش تھی۔ اس نے فوراً اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کر دی۔ اب یہ ساتھ لے کے جا رہا ہے اس کو ریگستان کے اندر، ٹھیک ہے۔ پس و پیش کے بعد الدین تیار ہو گیا اور ماں سے اجازت لے کر دونوں شہر سے روانہ ہو گئے۔ الدین بوڑھے جعفر کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف سفر کرنے لگا۔ کئی دن کی مسافت طے کر کے وہ گہری غار تک جا پہنچے۔ غار بے حد ڈراؤنا تھا جسے دیکھ کر الدین خوف سے کانپنے لگا۔ جعفر نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ یہاں سے گزرتے وقت اس نے ایک قیمتی چراغ غار میں چھپا دیا تھا۔ وہ غار میں اتر کر وہ چراغ لے آئے تاکہ وہ آگے سفر جاری رکھ سکیں۔ یہ جھوٹ بولا اس نے اس کو، ٹھیک ہے۔ الدین پہلے تو ہچکچایا، پھر اپنے بندر کے ساتھ ڈرتے ڈرتے رسی کی مدد سے گہری غار میں اتر گیا۔ نیچے گہرا اندھیرا تھا اور راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ الدین راستہ ٹٹولتے ٹٹولتے نیچے موجود سیڑھیاں طے کرتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی مشل، ٹھیک ہے، لکڑی میں آپ کپڑا باندھ کے جلا دیں اسے بولتے ہیں مشل، برائے نام روشن تھی۔ الدین کو وہاں ایک چمکتا ہوا سرخ ہیرا، ایک خوبصورت قالین اور ایک پرانا سا چراغ دکھائی دیا۔ اس نے تینوں چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں اور واپس غار کے دہانے کی طرف لوٹ آیا۔ جعفر کو تو صرف چراغ کی ضرورت تھی۔ اس نے الدین کو کہا کہ وہ پہلے چراغ کو رسی سے باندھ دے تاکہ وہ اسے اوپر کھینچ لے۔ الدین نے کہا کہ وہ چراغ سمیت باہر آ جائے گا، وہ رسی پھینکے۔ جعفر دراصل الدین کو باہر نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر چراغ کا مطالبہ کیا۔ الدین کو اس کی نیت پر شک ہوا اور اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے وہ رسی کے ساتھ باہر نکلے گا، پھر اس کا بندر چراغ سمیت باہر آئے گا۔ جعفر کو غصہ آ گیا اور اس نے غار پر بھاری پتھر رکھ کر اس کا دہانہ بند کر دیا، اس کا منہ بند کر دیا۔ الدین اب غار میں قید ہو چکا تھا۔ وہ خوف کے مارے رونے لگا۔
بندر بھی اس کے کاندھے پر منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ الادین اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس کی ملاقات اس بڈھے کھوسٹ سے ہوئی تھی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو الادین کو بھوک لگی اور پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے، تو وہ اندھیرے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ غار سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے چراغ کو الٹ پلٹ کر دیکھا جس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسا تھا۔ اچانک الادین کا ہاتھ چراغ سے رگڑ کھا گیا تو چراغ بری طرح ہلنے لگا۔ ٹھیک ہے، چراغ ہلا، اس میں سے یہ جن نکلا پورا۔ الادین نے ڈر کر چراغ دور پھینک دیا۔ چراغ میں سے نیلا دھواں نکل رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک موٹے خوفناک جن میں تبدیل ہو گیا جس نے لنگوٹ پہن رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ سر سے گنجا تھا۔ اس نے ایک انگڑائی لے کر ادھر ادھر دیکھا۔ الادین اور اس کے بندر کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اس نے مسکرا کر الادین کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے چراغ کو رگڑ کر اسے ہزاروں سال کی قید سے نجات دلائی۔ الادین کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ جن سے چھپنا چاہتا تھا مگر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جن نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اپنی کوئی خواہش بیان کرے۔ الادین کو بھوک نے ستایا ہوا تھا، اس نے فوراً کھانا مانگ لیا۔ جن نے مسکرا کر چٹکی بجائی اور کھانے کا اعلیٰ دسترخوان الادین کے سامنے بچھ گیا۔ الادین اور اس کا بندر فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو جن کا خوف بھی جاتا رہا۔ الادین نے جن سے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو جن نے بتایا کہ وہ اس چراغ کا جن ہے۔ یہ چراغ جس کے قبضے میں ہوگا وہی اس کا مالک ہوگا۔ چراغ کا جن اس کی 3 بڑی خواہشیں پوری کرے گا۔ جن نے الادین کو جعفر کی مکاری کا حال بھی بتا دیا تھا۔ الادین نے کہا کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ جن نے غار کا منہ کھول دیا اور اسے ساتھ لے کر سمرقند چلا آیا۔ الادین نے جن کو حکم دیا کہ وہ اسے شہزادہ بنا دے جس کا عالی شان محل ہو۔ جن نے چٹکی بجائی اور الادین ایک عالی شان محل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ الادین نے جن کا شکریہ ادا کیا اور اپنی ماں کو ساتھ لے کر محل میں رہنے لگا۔ سمرقند میں ایک خوبصورت شہزادے کی آمد اور وسیع محل کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ الادین کے محل پہنچا۔ جن نے الادین کو بتا دیا تھا کہ غار سے ملنے والا قالین جادو کا ہے اور وہ اپنے سوار کو لے کر پرواز کرتا تھا۔ الادین نے شہزادی یاسمین کو سیر کی دعوت دی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ الادین شہزادی یاسمین کو جادوئی قالین پر بٹھا کر فضاؤں میں اڑنے لگا۔ پہلے تو شہزادی ڈری مگر جب اسے مزہ آیا تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ جب الادین شہزادی کو فضا کی سیر کرا رہا تھا اسی وقت جعفر اپنے محل کی چھت سے یہ سارا منظر دیکھ کر جل بھن رہا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور الادین کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کو بے وقوف بنا کر جادو کا چراغ ہتھیا لیا۔ اس نے چراغ کے جن کو حکم دیا کہ الادین کو دوبارہ غریب بنا دے اور اس کا محل غائب کر دے۔ جن نے اپنے نئے آقا کے حکم کی تعمیل کی اور اس کی خواہشیں پوری کر دیں۔ جعفر نے سب سے پہلے بادشاہ اور اس کی بیٹی کو جادو سے قید کر لیا اور پھر سمرقند کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ جادو ختم ہوتے ہی الادین کا قیمتی لباس اور اس کا عالی شان محل غائب ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا واپس لوٹا تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ ایک تاجر اس سے پرانا چراغ لے گیا تھا۔ الادین سمجھ گیا کہ جعفر کا کیا دھرا ہے، لہٰذا وہ اپنا چراغ واپس لینے کے لیے شاہی محل جا پہنچا۔ جعفر نے اسے دیکھ کر ایک خوفناک سانپ کا روپ دھارا اور اس پر حملہ کر دیا۔ الادین بہادر ضرور تھا مگر اسے جادو نہیں آتا تھا۔ وہ کافی دیر تک جعفر کے حملوں کو روکتا رہا۔ اچانک اس کی نظر سانپ کے گلے میں لٹکے ہوئے پرانے چراغ پر پڑی تو اس نے موقع پا کر گردن کی ڈوری پر کاری وار کیا۔ چراغ جعفر کے گلے سے کٹ کر زمین پر جا گرا۔ اسی لمحے بندر نے چھلانگ لگائی اور چراغ اچک کر الادین کے پاس پہنچ گیا۔ الادین نے چراغ رگڑا اور جن سے مدد مانگی۔
جن نے اس کے کان میں ایک طریقہ بتایا اور ایک طرف چلا گیا۔ جعفر نے الادین کو بے خبر پا کر آگ اگلتے ہوئے حملہ کر دیا۔ الادین نے چراغ اس کی جانب کر کے ایک جملہ کہا۔ جعفر کی سٹی گم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جعفر کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ جناب جعفر ہے اور یہ جناب آپ کا الادین ہے۔ اس کا سارا جادو چراغ میں داخل ہونے لگا۔ اوئے ہوئے! جعفر اپنے جادو کو پکڑنے کے لیے تیزی سے جھکا اور چراغ میں گھستا چلا گیا، اور اب وہ چراغ کا قیدی بن چکا تھا۔ صحیح ہے، پورے جعفر کو اس نے ایسے چراغ کے اندر، ٹھیک ہے، اب وہ چراغ کا قیدی بن چکا تھا۔ چراغ کو کوئی رگڑتا تو ہی وہ باہر نکل سکتا تھا۔ الادین نے جن کا شکریہ ادا کیا، جن نے الادین کا محل واپس بنا دیا۔ الادین نے بادشاہ اور شہزادی یاسمین کو جادو کی قید سے آزاد کرایا۔ بادشاہ اس کی بہادری سے بڑا خوش ہوا اور یاسمین کی شادی اس سے طے کر دی۔ الادین نے جن کی مدد سے چراغ کو واپس گہری غار میں رکھ دیا تھا، جن نے اس کی 3 خواہشیں پوری کر دی تھیں، اور وہ الادین سے اجازت لے کر واپس قاف میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جناب ہو گئی ان کی شادی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی بڑی زبردست سی کہانی۔ اس کی آپ مووی بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہاں پر آپ لکھیں الادین اور میجک لیمپ، ایسے لکھیں گے الادین اینڈ دا میجک لیمپ۔ تو یہ ایک مووی بھی ہے، اردو میں بھی ہے، آپ چاہیں تو اردو میں دیکھیں، چاہے تو انگلش میں دیکھیں۔ بڑی اچھی کہانی ہے، فلم کی شکل میں ہے۔ یہ والی کہانی پڑھنے کے بعد جب آپ اس فلم کو دیکھیں گے تو آپ کو کہانی بھی سمجھ میں آ جائے گی اور فلم بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی جناب ہماری کہانی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ سوالات کے لیے یہ کہانی یہاں اردو میں بھی ایسے ہی لکھی ہے، اگر آپ خود پڑھنا چاہیں تو اس کو روکیں اور روکتے ہوئے کہانی پڑھتے جائیں۔ صحیح، ویڈیو کو جب آپ آگے بڑھائیں گے تو یہ پوری کہانی وہاں جو لفظوں میں لکھی ہے یہیں پر آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی، اور آپ ایک دفعہ اس کہانی کو خود سے بھی ایسے پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ الادین کون تھا اور وہ کہاں رہتا تھا، آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے الادین کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی۔ تیسرا سوال ہے شہزادی یاسمین کیسے ماحول میں رہتی تھی اور اس کی کیا خواہش تھی۔ چوتھا سوال ہے وزیر جعفر کی بادشاہ اور شہزادی کے بارے میں کیا سازش تھی۔ جعفر نے الادین کو غار میں کیوں بھیجا تھا۔ چھٹا سوال ہے غار سے الادین نے کن 3 چیزوں کو حاصل کیا۔ ساتواں سوال ہے جادو کے چراغ سے جن کس طرح ظاہر ہوا اور اس نے الادین کی کس طرح مدد کی۔ جعفر نے کس طرح چراغ دوبارہ حاصل کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ 9واں سوال ہے الادین نے جعفر کو کیسے شکست دی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ 10واں سوال کہانی کا اختتام کیسے ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو 10 سوال اپنی کاپی میں سوال اور ان کے جواب لکھنے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے MCQs، یہ آپ کو سوال کاپی میں اتارنا ہے، اور درست جواب آپ کو بھی ان 4 میں سے کوئی ایک جواب درست ہے وہ آپ کو تلاش کر کے جواب میں لکھنا ہے سوال کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی 10 سوالات ہیں۔ ویڈیو روکیں اور روک کر ان 10 سوالات کو اپنی کاپی میں اتاریں اور ہر سوال کا صحیح جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہاں سے ہماری خالی جگہیں شروع ہوتی ہیں۔ خالی جگہیں بھی آپ کو کاپی میں اتارنی ہے اور مناسب لفظ سے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ الادین اپنے پالتو ڈیش کے ساتھ بازاروں میں گھومتا تھا۔ کس کے ساتھ گھومتا تھا، یہاں اس کا نام لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ سارے خالی جگہیں آپ کو اپنی کاپی میں لکھ کے مناسب لفظ سے خالی جگہ فل کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک سلسلہ ہے اب کہ یہ غلط جملے ہیں، آپ کو جملہ کاپی میں نہیں اتارنا، آپ کو یہ والا نمبر ڈالنا 1 اور اس کی جگہ صحیح جملہ آپ کو لکھنا ہے۔ الادین کا باپ امیر تاجر تھا۔ الادین کا باپ تو امیر تاجر نہیں تھا، غریب تھا اور اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ شہزادی یاسمین محل سے باہر جانے کی اجازت رکھتی تھی، اجازت نہیں رکھتی تھی۔
ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو ہر جملے کے بارے میں سوچنا ہے اور اس جملے کو درست کر کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا کام. اور اس کہانی کے یہ کہانی دراصل فلم بھی بنی ہے اس کہانی کے اوپر. اصل میں یہ کہانی انگلش کی کتاب ہے، یا پہلے زمانے میں جو کتاب لکھی گئی تھی، الف لیلہ ہزار داستان نام ہے اس کا نا. ہمارے یہاں اس کا ترجمہ ہوا ہے عربین نائٹس. ٹھیک ہے، 1000 نائٹس آف عربین نائٹس. یہ ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس کتاب میں یہ کہانی ہے. پھر بعد میں اس کتاب کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، جس کو ہمارے ہاں الف لیلہ ہزار داستان کے نام سے پڑھا جاتا ہے. اب آپ جب تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ والی پوری کتاب الف لیلہ ہزار داستان، اس میں بے شمار کہانیاں ہیں، تقریباً 1000 سے زیادہ اس میں کہانیاں ہیں، اور وہ بہت ہی مزیدار ہیں. وہ آپ کو پڑھنے کو مل جائیں گے. ابھی فی الحال آپ اس کہانی سے متعلقہ جو میں نے فلم بتائی ہے وہ آپ یوٹیوب پہ فلم دیکھیے اور انجوائے کیجیے، اور ساتھ ساتھ اپنا ہوم ورک، اپنا کام کاپی کے اندر سارے سوالات اور ان کے جوابات سلیقے سے اچھی رائٹنگ کے اندر لکھیے. اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.